زمین لٹ لیا، آسمان لٹ لیا. صحابہ ایسے معجزے دیتے تھے، حیران ہو جاتے تھے نا، یہ کیسا انہوں نے کر دیا، یہ کیسے. جان دیتے تھے، ان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہماری ہر مصیبت ٹال سکتے ہیں اور ہر نعمت ہم کو ان کے ذریعے سے نصیب ہو سکتی ہے. مصیبتیں جب تم پہ آئے، کوئی اس لا محالہ مصیبت سے نکالے، تمہارا یقین بنے گا. تو صحابہ کو لا محالہ مصیبتوں سے نکالتے تھے، وہ نکل جاتے تھے، پھر ان کا یقین بن جاتا. اب بھی وہ محمد موجود ہیں، قیامت تک دنیا کو دیکھ رہے. کہا آپ ان کے بن جائیں، آپ کو آج فقر سے نکال دیں گے، خدا کا مہنگائی سے نکال دیں گے، جو چاہو گے تمہاری اللہ سے کروا دیں گے، لیکن تم ان کے بنتے نہیں ہو. اور یہ وظیفوں میں بڑا راز ہے، میرے وظیفے نہیں ہیں، یہ آقا جی کے وظیفے ہیں. لا الہ الا اللہ آقا جی لائے، قرآن آقا جی لائے، تسبیحات آقا جی لائے. ان کی ترتیب بتائیے. ہم وہ پڑھتے، ہمیں رزق بھی آتا ہے، دنیا بھی آتی ہے، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، دشمن بھی خدا کے قدم بری طرح ذلیل ہوتے ہیں. آقا کے وظیفے نا، ہمارے تو نہیں ہیں. اگر آپ نے ان وظیفوں کی ترتیب کی، ترتیب سے پڑھے اور وظیفے نہیں چھوڑے آپ نے، اور محبت سے پڑھے، آقا جی خوش ہوئے، ہر طرف سے خوشیاں آئیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے. اگر آپ ان کے بن گئے، ہاں جی، وہ آپ کو ہر مصیبت سے نکالیں گے. ایسے ایک واقعات میں کوئی آدمی مشقت میں تھا، عرب میں مصیبت میں تھا، اس کی قسمت جا کے اس کی مصیبت دور ہو گئی، اس کو آقا جی کی زیارت نصیب ہو گئی. آقا جی نے کہا یہ جس کے پاس تم کام کرتے ہو سیٹھ ہے یا کون ہے تمہارا وڈیرا، یہ تمہارا خیال کرتا ہے؟ کہا میرا خیال کرتا ہے. کہا کیوں تمہارا خیال کرتا ہے؟ کہا میں اس کے بچوں کو اسکول لے جاتا ہوں، اس کے کام کر دیتا ہوں، اس کی بات مانتا ہوں، جو کہتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں، اس کی بات مانتا ہوں، اس کو خوش رکھتا ہوں. کہا مجھے خوش رکھو گے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا، اور تم درود پڑھو گے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا. کہتے کتنے کتنے ہزار کی گھڑیاں ڈالتا تھا، جس کو کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی کولی میں میرے لیے انڈا لاتا تھا، غنی ہو گیا. تو وہ آقا ایک کے آقا نہیں ہے، سب کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وسعت رزق نصیب ہو، تمہارے گھر سے بیماریاں نکل جائیں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو عالم کے لیے گارنٹی ضمانت سے کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے، فقط ایک ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اس طرف آ جائیں، آپ کے گھر میں مصیبت ہے، باہر مصیبت ہے، وہ سب دور کر سکتے ہیں. اس لیے عالمین نے ان کو بھیجا کہ عالمین کی مصیبتیں دور ہوں. بلکہ جس رات ان کی ولادت ہوئی، اس رات ہی خیریں شروع ہو گئی تھی. پیدائش کی رات سے جادوؤں کا جو لوگوں تنگ کرتے ہیں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، جادوؤں کا زور ٹوٹ گیا. فارس کی آگ صدیوں سے جل رہی تھی، وہ بجھ گئی. کیسے و کسریٰ کے محل کے کنگرے گرنے لگ گئے. کیوں؟ محمد مصطفیٰ آ گئے. دیکھا آئی تے سارا جہاں لٹ لیا سب کو، دائی تے سارا جہاں لٹ لیا. باتیں ہی ایسی تھی. ایک صحابی کو کہا، کیا کہا؟ وہ آیا کہ مجھے فقر فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، میری بیوی اور ہم بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، کیا ایک شادی اور کر لو. اس نے کہا اتنے بڑے آقا بات کر لی. پھر آ گیا، بولا اب بھی تنگ دستی ہے، پریشان ہے ہم. کہا ایک اور کر لو. ایک اور کر لی تو کھل گیا. وہ جس نیت سے تمہاری طرف توجہ کریں، جو کہیں وہ تم کو خوش کر دیں. یہ دنیا کے پہاڑ کو سونا کر سکتے ہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ فقر فاقہ پاکستان سے دور نہیں سکتے. پہاڑ کا سونا تو بڑی چیز ہے، یہ تو معمولی چیز ہے، جیسے مسکال ذرہ ہے پاکستان کا فقر. تو آپ ان کے بنے نہ. یہ دروشی پڑھتے ہیں، نمازیں یہ قضا کرتے ہیں، فلمیں یہ چلاتے ہیں، ہاں جی، انگریزوں سے کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. یہ لیڈر تمہارے جاتے ہیں پاکستان میں، اپنی عورتوں کو کافر لیڈروں سے ہاتھ ملواتے ہیں. یہ غیرت ہے؟
تو پھر کہاں سے خیر ان کے ہاتھوں سے ہم کو تم کو آئے گی؟ کم سے کم 5 وقت کی نماز ہی اجت پڑھیں اور غیرت رکھیں. آقا جی کہتے بے غیرت جنت میں نہیں جائے گا. اور اس باتوں کو میں زیادہ نہیں کہ فتنہ ہوگا، لیکن جب تک کہ ان کی طرف محبت سے نہیں چلو گے یہ مصیبتیں دور نہیں ہوں گی. دنیا کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے خدا نے رحمت للعالمین آقا کو بنایا. اس لیے ایک لمبی حدیث میں بہت سے لفظ آپ نے کہے، میں بھول گیا ہوں. کہا کسی پر ادھار ہو، کسی پر بیماری ہو، کسی پر کوئی مصیبت ہو، کوئی ایسی پریشانی نہیں نکل سکتا ہے، میرے پاس ہے، میں اٹھاؤں گا سب. اب بھی وہ راضی ہیں اٹھانے سے. جیسے شخص کو کہا کہ تمہارا خیال کرتا ہے، اس نے کہا کرتا ہے. فقر فاقے میں تھا. کہا کیوں تمہارا خیال کرتا ہے؟ کہا کہ کام کرتا ہوں. تو کہا میرے پر درود پڑھو گے، میری بات مانو گے، میں تمہارا خیال نہیں کروں گا. اور جو لگ گیا وہ غنی ہو گیا. تو اللہ توفیق دے، اگر آپ کو 5 وقت کی نماز نصیب ہو گئی، تھوڑی سی محنت کر لی آپ نے، وظیفے نہیں چھوڑے اور اشراق کی نماز نہیں چھوڑی کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ کا رزق اتنا تیز ہو جائے گا کہ جو سبب سے کماتا ہے اس سے تیز ہو جائے گا. کہ آقا جی نے کہا اشراق میں رزق ملتا ہے بہت. تو یقین ہونا چاہیے. اتنی مشقت سے آدمی مرتا 4 رکعتیں پڑھ لے، کیا سبب بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے. اور یقین ہونا چاہیے. نبی پر یقین نہیں پھر کس پر یقین ہے؟ اور یہ فقر اتنی مصیبت ہے، کفر تک پہنچاتا ہے انسان. کہتا ہے انسان میت کو بیٹھ کے روتا ہے اور فقر کو کھڑا ہو کے روتا ہے. یہ اتنی مصیبت ہے معیشت. اور یہ آپ کے نبی کریم کے طفیل آسان ہو جائے گی. صبح کی نماز پڑھنے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، جب سورج نکل آئے 4 رکعتیں پڑھ لیں، اور خدا توفیق دے تو ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں. اول آخر درود ابراہیمیہ 3 دفعہ. 2 پڑھیں تو اور مصیبتیں دور ہوں گی، رزق اور تیز ہوگا. 3 پڑھیں گے اور آپ کی مرضی جتنی پڑھ لیں. کم سے کم 5 ضرور پڑھ لیں. 1 سال تک پڑھیں، دیکھ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے. پتہ نہیں چلتا کدھر بریانی آ رہی ہیں، کدھر سے بکرے آ رہے ہیں، تو کدھر سے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے. میں کیسے تم کو بتاؤں؟ کدھر سے چیک آ رہا ہے، میں تم کو کیسے بتاؤں ساری باتیں؟ پھر مجھے اغوا کر لو گے تم لوگ. اتنا کرم آقا کی زبان سے چیز نکلے وہ غلط ہو سکتی ہے. آپ کوشش کریں آپ کے گھر میں رحمت آئے. 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں. نماز چھوڑنا آقا جن کا کفر ہے، بہت بڑا. زنا سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. قتل سے بڑا گناہ ہے. قتل ہو، زنا ہو، آپ اس کو کبیرہ گناہ کہیں گے، کفر نہیں کہیں گے. نماز چھوڑنا کفر ہے، کفر. ایک حدیث میں فرمایا میں ان کے گھروں کو جلا دوں، کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جماعت سے. اگر 5 وقت کی نماز خدا انشاءاللہ آپ کو توفیق دے اور یہ وظیفے آپ سے نہ چھوٹیں، اور اشراق پڑھ کے 2 3 4 تسبیح آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کا رزق دور ہونے کے علاوہ مصیبتیں بھی بہت دور ہوں گی. آقا جی کے کلام میں کہتے ہیں لفظ پورے ادا کرے، تو لفظ پورے میں ادا نہیں کر سکتا جو انہوں نے کہا ہے. تو اتنا تم کو مفہوم اس کا بتا سکتا ہوں آپ کے کلام شریف کا، کہ اللہ تعالیٰ سارے کائنات کو رزق اس تسبیح سے دیتا ہے. سارے کائنات. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اس کلمے کی تعریف کی آقا جی نے بہت. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. یہ 2 جملے ہیں، کہا بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن خدا ان جملوں سے بہت خوش ہوتا ہے کوئی پڑھتا ہے. کلمتان خفیفتان، بہت ہلکے جملے، بورڈ نہیں، آدمی آسانی سے پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت اچھے کلمے لگتے ہیں، پسند ہے. ثقیلتان فی المیزان، اور وزن میں قیامت میں تمہارے نیکیوں کے پلے میں یہ بہت بھاری ہوں گے. پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان. تسبیحوں کو پکڑ لو. میری طرف سے اجازت ہے، بھائیوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ فقر فاقے دور اور مہنگائیوں میں اللہ کرم کرے گا.
اور آقا پر یقین نہیں پھر تمہارا کس پہ یقین ہوگا؟ اپنی بیویوں کو بتاؤ، اپنے گھر میں بتاؤ، یہ وظیفے چلاؤ، درود کی برکت تمہارے گھر میں آئے، نماز کی برکت تمہارے گھر میں آئے، دشمن تمہارے ذلیل ہوں، یہ جادو ٹونا کرتے ہیں گھر میں، نا اتفاقیاں لڑائیاں رہتی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ آقا جی نظر سے ہی نکال دیں گے، یا کسی کو کہہ دیں گے کسی سے پڑھ لو کچھ نکل جائے، ایسا بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا ہو جائے تو قسمت کی بات ہوتی ہے نا، تو ایسا بھی کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے اس کے لیے کچھ پڑھ دو۔ تو تم کو یقین ہونا چاہیے نبی کریم حیات النبی ہیں، موجود ہیں، تو آپ کیوں شک کی مزاج بنے ہوئے ہیں؟ آپ آفس میں جاتے ہیں، نوکری میں جاتے ہیں، ساتھ یہ چیزیں پڑھتے رہیں، کیا تمہارے تو چلتے پھرتے ہو جاتی ہیں، اور ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھیں، یہ وظیفے پورے ہو جائیں، ہر وقت عادت بنا لیں، کیا صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمیہ نہ چھوڑیں۔ اگر یہ کثرت تم نے کی تو نبی کریم کی وہ جو حدیث ہے دوسری، اس سے آپ کو بے انتہا فیض پہنچے گا۔ جیسے ایک صحابی کو آپ نے فرمایا مجھ پر درود زیادہ پڑھو، اس نے کہا وقت نکالوں گا، ایک حصہ وقت نکالوں گا۔ آپ نے پھر اس کو کہا تیرے لیے اچھا ہوگا اگر زیادہ کر لے۔ اس نے کہا اور بڑھاؤں گا اور پڑھوں گا۔ آپ نے پھر کہا اور کر لو زیادہ، خیر الک، کہ تیرے لیے بہتر ہے، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اگر تو کر لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا جتنا وقت ہوگا درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو آقا جی نے کہا اذن، اگر تو نے ایسا کیا جیسے کہہ رہا ہے، تکفی ہمک، جو بھی تجھے غم ہوگا خدا دور کر دے گا۔ گناہ سے مصیبت آتی ہے تو کہا تکفی ہمک، جو بھی تیرا غم ہوگا، پریشانی ہوگا، تکفی ہمک، خدا دور کرے گا۔ یغفر ذنبک، اگر جیسے گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ ہو گیا، خدا تجھے معافی میں رکھے، گناہ کی سزا تجھے نہیں ملے گی، اس لیے تو نے اس کے حبیب پہ درود پڑھا ہے۔ تو ایسی چیزیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ پاکستان میں یہ چیزیں آقا نے کہی ہیں، اس کو پھیلانا چاہیے تاکہ مصیبتیں تم سے دور ہوں۔ تم چین کی دوستی کے لیے پیچھے بیٹھے ہو، ابھی تمہارا لیڈر گیا ہے چین میں تیل کے وہ پمپ لگانے، پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، لینے لگانے۔ تو شعر ہے کوئی کہ ہم نے مانا تم غفلت نہیں کرو گے، لیکن جب تک تمہارے آنے تک ہم موت میں ہی چلے جائیں گے۔ آپ ان کے آسرے پہ بیٹھے ہیں، اور آپ کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں، حیات النبی ہیں، ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ بتاؤ، تو شک نہ کریں، آقا کی کلام میں شک کرنا چاہیے۔ تو خدا آپ کو توفیق دے، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کل اعوذ بفلق برب الناس، اس کی ترتیب پکی کر دیں، اپنے بچوں پر پھونکیں صبح شام، ان کو جادو کا اور دوسرے اثر سے آسیب وغیرہ کے نہیں ہوں گے۔ یہ وظیفہ بنا لو۔ کتنی پریشانی ہوتی ہے عاملوں کے پاس جانا، بچے کا توازن نہ رہنا، عورتوں کے حالات اچھے نہ رہنے، یہ شیطان بڑا دخل دیتا ہے، جنات۔ یہ فرق برب الناس، یہ چیزیں ترتیب ہمارے پاس ہے، وہ مفت میں لے جائیں اور ہمیں دوا دے دیں بس اور پیسہ نہیں مانگتے آپ سے، پیسہ اپنی جیب میں رکھو، بینک میں رکھو۔